ٹولے کا ذکر ہوتا تھا. تو آج یہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ کو میرے خیال کم از کم 50 سال تو سیاست اور یہ پریکٹس کرتے ہو گئی ہے، اس کی کتنی نظیریں آپ گنوا سکتے ہیں؟ میں نظیروں پہ تو بات ابھی کرتا ہوں، اور ایک ہی نظیر آپ کے لیے اس وقت کافی ہوگی جو میں عرض کروں گا فرام چیپٹر اینڈ ورس. پر یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ صرف نام نہیں لیتے تھے جلسوں میں. آپ کو یاد ہوگا یہ تصویریں لگا کے جلسوں میں بڑی بڑی وہ جو بیک گراؤنڈ جلسے کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس میں ہی تصویریں لگا کے ججز کی اور ان کے طرف اشارے کر کے اور الزام لگا کے ان تصویروں پہ اس کو سارے جلسے کو دکھا رہے ہوتے تھے، نمایاں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ 3 ججز ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے ذلیل کیا ہے، اور کوئی قانون کو کی کسی قسم کی پاسداری نہیں کی. لیکن جہاں تک نظیروں کا تعلق ہے، عامر ایک ہی بتا دوں، یہ نوٹ کر لیں آپ بھی، PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی IHC پیج 13 یہ ایک ججمنٹ ہے جو نواز شریف صاحب نے 2021 میں کسی قسم کی رعایت مانگی تھی. تو ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں جس کی سربراہی عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ نواز شریف مفرور ہیں، ان کے لیے ان کی طرف سے کوئی پیش بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہم ان کو سننے کی تیار ہیں، اور کوئی ایک بات بھی ان کی سنی نہیں جا رہی. He has lost his right of audience before the court. He has no right of audience before the court. اور جس طرح آج یہ علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی نگرانی کے اندر یہ فیصلہ آیا، انہی کا اپنا یہ پہلے کا فیصلہ ہے، یہ جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ بالکل ان کا اپنا. یہ سب سے حیرت کی بات ہے میرے لیے، ان کا بالکل اپنا. اور میں نے آپ کو پیج نمبر تک دیا ہے اس کا. وہ 2021 میں فیصلہ ہوا تھا، 2022 میں رپورٹ ہوا ہے. اس لیے میں تو اور زیادہ حیرت زدہ ہوں، اور آپ کے ناظرین بھی حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ چیک کر لیں ان سے. اس ججمنٹ میں کوئی 5-6 سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے جن کو انہوں نے فالو کیا ہے کہ absconder loses his right to audience before the court. اور جب تک وہ جیل واپس نہیں پکڑا جاتا نہیں، اور جیل میں نہیں جاتا یا خود سرنڈر نہیں کرتا اور جیل میں نہیں جاتا، وہ وہاں ریسٹور نہیں ہوتا، اس کا کوئی رائٹ آف آڈینس ہی نہیں ہے، نہ اس کے بہاف پہ کوئی پیش ہو سکتا ہے. جس طرح عطا اللہ تارڑ صاحب پیش ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی نمائندے کے طور پہ، مختار کے طور پہ، اٹرنی کے طور پہ دستخط کیے ہیں اور پیش ہوئے ہیں. ان کے اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرکس نہ ہوں، بایو میٹرکس کے بغیر تو لیتے ہی نہیں ہے پٹیشن. یہ چیئرمین PTI کے لیے اسی میں تو وہ گرفتار اسی وقت ہوا تھا عمران خان، جب وہ انگوٹھے اور وہ آنکھوں کی بایو میٹرکس دے رہا تھا. اور وہ ہر پٹیشن پہ وہ علیحدہ مانگتے ہیں، پھر سے وہی مانگتے ہیں ہر پٹیشن پہ. آپ کا پہلے چاہے ہو چکے ہو، اور اس کو ہر پٹیشن کے لیے علیحدہ بایو میٹرکس کرنے پڑتے تھے، جو کہ انریزنیبل بات ہے. پر اب بایو میٹرکس کہاں سے لیے ہائی کورٹ نے، کب لیے؟